سورہ کہف مکی ہے۔ اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً بالکل ذرا بھی کجی نہ رکھی۔ عدل والی کتاب کے اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا۔ اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا۔ کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، نیرا جھوٹ کہہ رہے ہیں تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے۔ ان کے پیچھے وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔ بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو اس پر ہے کہ انہیں آزمائے ان میں کس کے کام بہتر ہیں، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان سفید زمین کر چھوڑیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھے دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جو جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی، جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے۔ ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ان میں ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم۔ دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے۔ تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے، اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ بے دیکھے لاؤ تکا تیر تکا بات، اور کچھ کہیں گے 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے۔ انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں
بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے، اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی کی راہ دکھائے، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 اوپر۔ تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے، وہ جتنا ٹھہرے اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب، وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہیں وحی ہوئی، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوپر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگانی کا سنگار چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو، جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اور اس کا کام حد سے گزر گیا، اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی، اس پانی سے کہ چرخ دیے کھولتے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم ان کے نیک اجر ضائع نہیں کرتے، جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہیں، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سبز کپڑے کریب اور کنادیز کے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے، کیا ہی اچھا ثواب، اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ۔ اور ان کے سامنے 2 مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا، اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی، دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بنائی اور وہ پھل رکھتا تھا۔ تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں۔ اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا پھر بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اسے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تجھے ٹھیک مرد کیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہاں ہوتا، جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا، اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان سفید زمین ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں دس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی، اور وہ اپنی ٹینٹوں پر اوندے منہ گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے، اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا۔ اور ان کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گنا ہو کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا، جسے ہوائیں اڑائیں، اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے۔ مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں، ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے
اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کے حضور پر پرا باندھے پیش ہوں گے۔ بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے خرابی ہماری اس نوشتوں کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، جیسے گھیر نہ لیا ہو اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا، نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میری شان کے گمراہوں کرنے والوں کو بازو بناؤں۔ اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے تو انہیں پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہی میں گرنا ہے، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کے مثل طرح طرح بیان فرمائی، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی ڈر سنانے والے، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے ان کی ہنسی بنا لی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جسے اس کی رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے، اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائیں۔ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ قرآن نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرائی، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے، اور تمہارا رب بخشنے والا مہربانا ہے۔ اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا۔